اب اگر اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے اور آپ بھی نہ دیں تو کس خوشی کے اندر وہ شریک ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے اور آپ بکرا ذبح کریں اور خود اکیلے ہی چڑھ کر جائیں تو اسے آپ نے کس خوشی کے اندر شریک کیا ہے؟ کس خوشی میں شریک کیا آپ نے؟ تو اسلام نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا ہے اور آپ کے عید کے دن آپ کے بعد مالوں کے اندر وجوبی حق غریبوں اور مسکینوں کا قرار دیا ہے. مثال کے طور پر عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر ضرور دینا ہے, واجب ہے دینا. اور کس کو دینا ہے؟ مسکین کو دینا ہے. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر صرف مسکین کا حق ہے بس. زکات تو اور لوگوں کو دی جاتی ہے نا. زکات کتنے لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ 8 قسم کے لوگ ہیں, ہے نا. لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ صرف غریب اور مسکینوں کو دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی عید کے دن اس کے زیادہ حقدار ہیں, یا جو لوگ مسکینوں اور فقیروں کے حکم کے اندر ہوں گے. اسی لیے دیکھیں سب سے بہترین موقع صدقہ فطر کا صدقہ اور خیرات کرنے کا کون ہے؟ رمضان المبارک کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کے بعد جو غریبوں کی عید, غریبوں کی بھی عید آ رہی ہے, ان کی بھی عید ہو جائے. تو عرض کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عید میں غریبوں کا حصہ ضرور رکھا ہے. صدقہ فطر ہر آدمی کی طرف سے کتنا دینا ہے کم سے کم؟ جی یہ ریال کہاں سے آپ لوگوں نے لے لیا؟ ریال کون کہتا ہے؟ ہاں 2.5 سیر جو, گیہوں, کھجور, جو کچھ بھی دے دیں. یہ بات واضح رہے کہ صدقہ فطر کے اندر پیسہ دینا مرجوح مسلک ہے. کسی بھی صحابی سے, کسی بھی تابعی سے گلہ کے علاوہ پیسہ دینا ثابت نہیں ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر اور زکات الفطر من طعام. طعام کے اندر اور کھانے کے اندر آپ نے صدقہ فطر کو فرض اور واجب قرار دیا ہے. اسی لیے صدقہ فطر جو دیا جائے گا وہ گلے سے دیا جائے گا, نقدی دینا جائز نہیں ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں اور ذہن میں رکھیں اپنے آپ. نقدی دینا صرف ایک صورت میں جائز ہے, وہ یہ ہے کہ جس شخص کو آپ دے رہے ہیں اسے آپ وکیل بنائیں کہ آپ کی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے وہ صدقہ اس پیسے سے گلہ خرید کر کے غریبوں اور مسکینوں کو دے دے. غریبوں اور مسکینوں کو دے دے. یعنی آپ اسے پیسہ نہیں دے رہے بلکہ کیا دے رہے ہیں؟ وکیل بنا رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے وہ گلہ خرید کر کے دے دے. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صدقہ فطر صرف گلے یعنی اس چیز میں واجب ہے جو انسان کھاتا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ آپ جو ہے صدقہ فطر بنگال میں جائیں اور مونگ پھلی سے نکالنا شروع کر دیں. اس لیے کہ بنگالیوں کی غذا کیا ہے؟ مونگ پھلی ہے کہ چاول ہے. یعنی جس جگہ کی عام کھانا جو چیز ہو اس سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. مثال کے طور پر یہاں سعودیہ میں ہے چاول ہے, ماکرونا ہے کہ نہیں ہے, یا بہت سے لوگ جہاں پر جس علاقے میں گیہوں وغیرہ ہے وہ چیز ہے کہ نہیں, کھجور ہے. یعنی کہنے کا مطلب جو چیز جہاں کی عام غذا ہو کہ اس سے ایک وقت یا 2 وقت کا انسان کھانا کھاتا ہو, اسی چیز سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. باقی دوسری چیز صدقہ فطر کے اندر دینا محل نظر ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ فطر اسی لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ غریبوں کا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ فطر مسکینوں کا کھانا ہے اور تمہارے روزے کے اندر جو کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی ہیں اس کے لیے پاکی کا سبب ہے. صدقہ فطر کی ایک بڑی حکمت, بہترین حکمت ایک عالم کی زبان ہم نے سنا, بلکہ پڑھا ایک جگہ. عالم نے لکھا ہے کہ جو مقام نماز کے اندر سجدے سہو کو حاصل ہے کہ نماز میں جو کوتاہی ہو جائے کس سے پورا کیا جاتا ہے؟ سجدے سہو سے. وہی مقام صدقہ فطر کو روزے کے لیے حاصل ہے
کہ روزے کے اندر جو کوتاہی ہو جاتی ہے. اس لیے دوستو آپ یقین مان لیں, کوئی بھی انسان ہو, کتنا بھی بڑا پارسا بننا چاہے, اللہ تبارک و تعالی کو جیسی عبادت مطلوب ہے بہت مشکل ہے کہ ویسی عبادت کر جائے وہ انسان, بہت مشکل ہے. ذرا ایک نقطے پر غور کریں آپ. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے. اگر آپ اپنے مدیر کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ سے کوئی بات وہ کہہ رہا ہو تو آپ کا دماغ ادھر ادھر کہیں جائے گا سوچنے کے لیے کہ جائے گا؟ نہیں جائے گا, کبھی نہیں جائے گا. خصوصاً اگر ڈر لاحق ہو تو کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہماری تنخواہ کاٹ لے گا, تو کبھی بھی ہمارا آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا. یہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اور آپ کھڑے ہوں اور ہم کیا پڑھ جاتے ہیں, امام کیا پڑھ جاتا ہے, 3 رکعت پڑھا, 4 رکعت پڑھا, کچھ بھی یاد نہیں رہ جاتا. یہ کوتاہی ہے کہ نہیں کوتاہی ہے؟ اسی لیے جب انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو پہلے کیا کہنا چاہیے اسے؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ. یعنی اے اللہ تعالیٰ جو کوتاہی ہم سے ہو گئی اسے تو معاف کر دے, ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہے اسے معاف کر دے. تو کوئی انسان کتنا بھی پارسا بننا چاہے وہ جب روزہ رکھے گا تو روزے کی شان کی خلاف ورزی کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گی. کبھی کوئی بات غلط سن لے گا, کوئی چیز غلط دیکھ لے گا, کوئی بات غلط زبان سے نکل جائے گی, ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کے لیے سجدے سہو کیا ہے کہ انسان عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرے. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر, عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر ہمیں اور آپ کو 2 جگہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ خود بھی کھاؤ اس قربانی کے گوشت کو اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. خود بھی کھاؤ اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں بھی آتا ہے. ان لوگوں سے ہے کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصہ کرنا چاہیے. قربانی کے گوشت کو 3 حصہ کرنا چاہیے. ایک حصہ غریبوں کا, دوسرا دوستوں کا, اور تیسرا تو غریبوں کو بھولا اس میں. اسی لیے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جیسا کہ صحیحین میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے سے منع فرما دیا تھا. آپ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے سے منع فرمایا تھا, اس لیے کہ لوگ اونٹ کی قربانی کیا کرتے تھے تو گوشت کافی ہو جایا کرتا تھا, سکھا کر کے لوگ رکھ لیا کرتے تھے. اسی لیے بقرعید کے بعد جو 3 دن ہیں اسے کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ تشریق, ایام تشریق. کیوں ایام تشریق کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ شرق کے معنی چمکنے کے ہوتا ہے. تو جب لوگ قربانی کیا کرتے تھے اور گوشت کو کاٹ کر کے سکھایا کرتے تھے تو گوشت کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوا کرتی ہے اور سوکھنے کے بعد وہ چمکنے لگتی ہے. آزما لیجیے اسے آپ. گوشت کے اوپر ایک باریک سی جو سوکھنے کے بعد تو جب پہاڑوں پر رکھتے تھے تو چمکا کرتی تھی, اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ ایام تشریق رکھ دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال جب سخت قحط سالی کا موقع تھا, عید کے موقع پر اور حج کے قربانی کے موقع پر بادیہ کے علاقے سے لوگ امٹ پڑے مدینہ منورہ اور شہروں کے اندر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کوئی بھی شخص 3 دن سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت نہ کھائے, بلکہ جو بچ رہا ہے کیا کر دے, وہ غریبوں میں تقسیم کر دے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ غریبوں کا حق عید کے دن نہ بھولا جائے, اور اس چیز کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ. کون ایسا انسان ہے جس کے پڑوس میں کوئی بیوہ عورت نہیں ہوگی؟ کون ایسا ہے جس کے پڑوس میں کوئی غریب نہیں ہوگا؟ کون ایسا ہے جس کے پڑوس میں کوئی ایسا بچہ نہ ہوگا کہ اس کا باپ اپاہج ہو, غریب ہو, مسکین ہو؟ عید کے دن جہاں آپ کے بچے
عید کے دن جہاں آپ کے بچے اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے نکلیں گے، آپ کے بچے اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے نکلیں گے، اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ اگر آپ کے بچے وہاں اس جگہ پر ہوں تو آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ تو کبھی اس چیز پر غور کیا ہم نے کہ جہاں ہم